سبق نمبر 29 سورۃ البقرہ کا 30واں رکوع، آیت نمبر 232 تا 235۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ طلاق دے چکے تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ پس پہنچ گئیں وہ، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، فَلَا پس نہ، تَعْضُلُوهُنَّ روکو تم ان کو، أَن يَنكِحْنَ یہ کہ نکاح کریں وہ، أَزْوَاجَهُنَّ اپنے ہی شوہروں سے، اذا جب، تراضوا راضی ہو جائیں وہ دونوں، بینہم آپس میں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، ذالک یوعظ بہ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کو، من کان جو کوئی ہے، منکم تم میں سے، یؤمن باللہ ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ذالکم تمہارے اس عمل میں، ازکیٰ زیادہ پاکیزگی ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ ستھرائی ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ پوری آیت۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے اور وہ اپنی عدت کو پہنچ گئیں تو اب اگر وہ شوہروں کے ساتھ دوبارہ نکاح پر تیار ہو جائیں جبکہ دونوں آپس میں بھلائی اختیار کرنے پر راضی ہوں تو تم عورتوں کو نہ روکو۔ یہ نصیحت اس کو کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس بات میں تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزگی اور ستھرائی ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ والوالدات اور بچوں کی مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی 2 سال، کاملینی مکمل، لمن یہ اس کے لیے ہے جو، ارادہ چاہے، ان یتم یہ کہ پوری کرے، الرضاعہ مدت دودھ پلانے کی، وعلا اور اوپر، المولودی بچے والے کے، لہو جس کا ہے وہ بچہ یعنی باپ پر، رزقہن خوراک ہے ان عورتوں کی، وکسوتہن اور پہناوا ان کا، بالمعروف بھلے طریقے پر، لا تکلف نہیں تکلیف میں ڈالا گیا، نفس کوئی شخص، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لا تضار نہیں ستایا جائے گا، والدۃ والدہ کو، بولدہا اس کے بچے کے سبب، ولا اور نہ، مولود بچے والے کو، لہو جس کا وہ بچہ ہے یعنی والد، بولدہ اس کے بچے کے سبب، وعلی الوارث
اور وارث پر مثل ذالک اسی کی مثل ہے۔ فَإِن پس اگر ارادا چاہیں وہ دونوں فصالاً دودھ چھڑانا عن تراضٍ رضامندی سے منہما دونوں میں وتشاور اور مشورے سے فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیہما ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر چاہا تم نے ان تسترضعوا یہ کہ پلواؤ تم دودھ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیکم تم پر اذا سلمتم جب حوالے کر دیا تم نے ما وہ جو آتیتم دینا ٹھہرا لیا تم نے بالمعروف بھلے طریقے پر واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے واعلموا اور جان لو تم ان اللہ یہ کہ اللہ بما تعملون جو تم کرو گے بصیر دیکھنے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور بچوں کی مائیں بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلاتی عورتوں کی خوراک اور پہناوا بھلے طریقے پر بچے کے باپ کے ذمہ ہے۔ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالا گیا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ والدہ کو اس کے بچے کے سبب اور والد کو اس کے بچے کے سبب ستایا نہیں جائے گا، اور یہی ذمہ داری بچے کے وارثوں پر بھی ہے۔ سو اگر ماں باپ نے باہمی رضامندی اور مشورے سے مل کر بچے کا دودھ چھڑانا چاہا تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم نے اپنی اولاد کو باہر سے دودھ پلوانا چاہا تو تم پر تب بھی کوئی گناہ نہیں جب کہ تم نے دودھ پلائی کا بھلے طریقے پر مقرر کردہ معاوضہ حوالے کر دیا ہو، اور تم اللہ سے اس یقین کے ساتھ ڈرتے رہو کہ جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ والذین اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور چھوڑ جائیں وہ ازواجن بیوگان یتربصن روکے رکھیں وہ بیوائیں بانفسہن اپنے آپ کو 4 اشہرن مہینے وعشرن اور 10 دن فإذا بلغن پس جب پہنچ جائیں وہ اجلہن اپنی مدت کو فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیکم تم پر فیما اس میں جو فعلنا کریں وہ فیصلہ فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں بالمعروف بھلے طریقے پر واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو بھی تم کرو گے اس سے باخبر ہے۔ پوری آیت۔ اور جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیوگان کو چھوڑ جائیں تو بیوگان اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک عدت میں روکے رکھیں۔ سو جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو اپنے بارے میں بھلے طریقے پر وہ جو بھی فیصلہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تم جو بھی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔
ولا جناح اور نہیں ہے گناہ علیکم تم پر فیما اس بات میں جو عرضتم اشارہ دیا تم نے بہی اس کا من خطبتن پیغام نکاح سے النسائی عورتوں کو یعنی بیواؤں کو او اکننتم یا چھپایا تم نے فی انفسکم اپنے دلوں میں علم اللہ جان لیا اللہ نے انکم یہ کہ تم ستذکرونہن جلد ذکر کرو گے ان عورتوں سے ولیکن لا اور لیکن نہ تواعدوہن معاہدہ کرو تم ان سے سرًا خفیہ الا ان تقولوا مگر یہ کہ تم کہہ دو قولاً بات معروفاً بھلے طریقے کی ولا تعزموا اور نہ پکا کرنے کا ارادہ کرو تم عقدۃ النکاحی عقد نکاح کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے عدت اجلہ اپنی مدت کو واعلموا اور جان لو تم ان اللہ یہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے ما وہ جو فی انفسکم تمہارے جی میں ہے فاحذروہ پس تم ڈرو اس سے واعلموا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم یہ کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ پوری آیت۔ اور اگر تم نے بیوگان کو اشارے میں نکاح کا پیغام دیا یا اپنے دلوں میں خیال چھپائے رکھا تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے تم بہت جلد ان سے ذکر کرو گے، اور لیکن تم ان سے کوئی خفیہ معاہدہ نہ کرنا، ہاں کوئی بات بھلے طریقے کی کہہ دو، اور تم ان عورتوں سے نکاح کے پکے معاہدے کا ارادہ نہ کر بیٹھنا یہاں تک کہ وہ اپنی عدت کی میعاد پوری کر لیں۔ تم یہ جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں میں چھپی بات کو جانتا ہے۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ رکوع میں درج چاروں آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 232 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ سے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے اور وہ اپنی عدت کو پہنچ گئیں تو اب اگر وہ شوہروں کے ساتھ دوبارہ نکاح پر تیار ہو جائیں جبکہ دونوں آپس میں بھلائی اختیار کرنے پر راضی ہوں تو تم عورتوں کو نہ روکو، یعنی پہلی یا دوسری طلاق جو رجعی تھی، اب جب رجوع کی مدت گزر گئی تو وہی طلاق بائن بن گئی، یا طلاق دی ہی بائن تھی جس میں طلاق کی مجوزہ عدت گزر گئی تو اب شوہر سے دوبارہ نکاح چونکہ ہو سکتا تھا، اس پر اگر دونوں راضی ہو جائیں اور آئندہ کے لیے دونوں نے بھلائی اختیار کرنے کا عہد کر لیا ہو تو پھر عورت کے میکے والوں کے لیے دوبارہ نکاح کرنے میں روڑے اٹکانا اور اپنی انا و عزت کا مسئلہ بنا لینا درست نہیں۔ آگے فرمایا یہ نصیحت اس کو کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وہی نصیحت بصر و چشم برضا اور رغبت قبول کر کے نکاح میں شامل ہوگا۔ آخر میں فرمایا اس بات میں تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزگی اور ستھرائی ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو اللہ کو معلوم ہے تو تم پوری طرح مطمئن ہو جاؤ، واقعی سابقہ شوہر کے ساتھ ہی دوبارہ نکاح کر لینے میں کسی اور جگہ نکاح کرنے کی بنسبت زیادہ پاکیزگی اور ستھرائی ہے۔ یہاں پر چونکہ طلاق کا سلسلہ آیات مکمل ہوا اس لیے کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ طلاق ایک حساس معاملہ ہے، لہٰذا ہر طرح کی سوچ بچار کے بعد سنجیدگی سے فیصلہ لینا چاہیے۔ طلاق حیض میں، حمل میں، غصے میں، ہنسی میں، بے دھیانی میں، مذاق میں، اختیاری نشے میں واقع ہو جاتی ہے۔ شوہر کا دستخط شدہ طلاق نامہ وصول نہ کرنے اور بیوی کا طلاق کے الفاظ نہ سن سکنے کے باوجود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق کی باعتبار حالت کے 3 قسمیں ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعت۔ طلاق احسن کیا ہے؟ یعنی عمدہ طریقے سے دی گئی طلاق جو حالت حیض کی بجائے پاکی کے ایام میں صرف ایک مرتبہ ایک ہی دی جائے۔ اور طلاق حسن کیا ہے؟
یعنی مناسب طریقے پر دی گئی طلاق جو حالت حیض کی بجائے پاکی کے ایام میں ہر ماہ ایک ایک کر کے تینوں دے دی جائیں۔ طلاق بدعت کیا ہے؟ یعنی غلط طریقے سے دی گئی طلاق جو یک بار تینوں اکٹھی دے دی جائیں، واقع ہو جائیں گی مگر طریقہ غلط ہے۔ طلاق کی باعتبار حکم کے 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کیا ہے؟ ایک یا 2 بار ایک ساتھ یا الگ الگ واضح الفاظ کے ساتھ دی گئی طلاق، جس کے بعد تیسرے حیض کے اختتام تک شوہر کے پاس رجوع کر لینے کا اختیار ہے۔ عدت کے دوران رجوع اگر نہیں کیا تو بعد از عدت دوبارہ نکاح کسی بھی وقت ممکن ہے۔ طلاق بائن کیا ہے؟ سخت الفاظ میں یا کنایہ یعنی گول مول الفاظ میں یا پھر طلاق بائن کہہ کر دی گئی طلاق، جس کے بعد شوہر کے پاس رجوع کرنے کا اختیار نہیں، البتہ طلاق کی عدت میں یا بعد از عدت کسی بھی وقت دوبارہ نکاح ممکن ہے۔ طلاق مغلظہ کیا ہے؟ ایک ہی وقت میں اکٹھی یا پھر ہر ماہ الگ الگ دی گئی 3 طلاقیں، جس کے بعد رجوع کا اختیار ہے نہ ہی دوبارہ نکاح کرنے کا، الا یہ کہ وہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح کرے لیکن نہ چاہتے ہوئے وہاں سے بھی طلاق ہو جائے یا عورت بیوہ ہو جائے، جسے حلالہ کہا گیا۔ یاد رہے کل 3 طلاق میں سے ایک دے دی تو پیچھے 2، اگر 2 دے دیں تو پیچھے فقط ایک ہی بچے گی۔ ہاں، نئے نکاح میں پھر تینوں پوری مل جائیں گی۔ آیت نمبر 233 والوالدات یرضعن اولادہن سے واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر تک فرمایا، اور بچوں کی مائیں بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ یعنی بچے کو دودھ پلانے کی شرعی مدت پوری 2 سال مقرر ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں میں چونکہ بچوں کی پرورش متاثر ہوتی ہے، اس لیے یہاں یہ حکم دے دیا گیا۔ آگے فرمایا، اور دودھ پلاتی عورتوں کی خوراک اور پہناوا بھلے طریقے پر بچے کے باپ کے ذمہ ہے۔ یعنی عورت اگر مرد کے نکاح میں ہے یا طلاق لے کر عدت میں ہے تو نان و نفقہ دونوں صورتوں میں مرد کے ذمہ ہے ہی۔ عورت دودھ پلانے سے بلا وجہ انکار نہیں کر سکتی اور نہ ہی الگ سے دودھ پلانے کا خرچہ مانگ سکتی ہے۔ ہاں، طلاق کی عدت گزر جانے کے بعد بھی اگر بچے کو دودھ پلانا پڑتا ہے تو تب بچے کی ماں بچے کے باپ سے بھلے طریقے پر دودھ پلانے کا خرچہ طے کروا سکتی ہے۔ مرد انکار نہیں کر سکتا۔ اگر خرچے سے وہ انکار کرتا ہے تو یہ عند اللہ گناہ اور عند الناس جرم ہوگا۔ بغیر خرچہ عورت دودھ پلانے سے انکار کا حق رکھتی ہے۔ ماں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، البتہ اگر بچہ کسی اور عورت کا یا اوپر کا دودھ نہیں پی رہا، اگر پی لے تو بیمار پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں ماں کو کسی بھی شرط پر آمادہ کیا جائے گا۔ آگے مزید فرمایا، کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالا گیا مگر اس کی وسعت کے مطابق، والد کو اس کے بچے کے سبب اور والدہ کو اس کے بچے کے سبب ستایا نہیں جائے گا، اور یہی ذمہ داری بچے کے وارثوں پر بھی ہے۔ یعنی بچے کے متعلق ماں باپ میں سے جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے اور وہ ادا بھی ہو سکتی ہے، اس کے ذمہ وہی ہے۔ ناحق کسی پر بوجھ نہیں ڈالا گیا، لہذا آپس کی ضد میں بچے کو وجہ بنا کر ماں باپ کا ایک دوسرے کو ستانا غلط ہوگا۔ ماں خطیر رقم کا مطالبہ کر کے اور باپ حد درجہ بخل کر کے، یا ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانے کی چاہت پر باپ کا انتقاماً انکار، یا باپ کی چاہت کہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے اور ماں کا انکار درست نہ ہوگا۔ بچے کی جو ذمہ داریاں باپ پر ہیں، باپ کے فوت ہو جانے پر وہی ذمہ داریاں بچے کے وارثوں پر عائد ہو جائیں گی۔ بچہ اگر صاحب مال ہے تو اس کے مال میں سے اس پر خرچہ ہوگا۔ اگر فوت ہونے والے باپ کی کوئی وراثت نہ تھی تو یہی بچہ بڑا ہو کر مالدار بن کر فوت ہوتا ہے تو تب بچے کے جو رشتہ دار اس کے مال کے وارث بنیں گے، آج وہ اس بچے کا خرچہ اٹھائیں گے، جن میں ماں بھی شامل ہے۔ اس کے بعد فرمایا،
سو اگر ماں باپ نے باہمی رضامندی اور مشورے سے مل کر بچے کا دودھ چھڑانا چاہا تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ماں کی کمزوری یا دودھ کی خرابی یا کسی بھی وجہ سے بچے کا دودھ چھڑانے کا فیصلہ بچے کے ماں باپ باہمی رضامندی اور مشورے سے جب بھی کر لیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور 2 سال پورے کرنا کوئی ضروری بھی نہیں۔ اس کے بعد مزید فرمایا، اور اگر تم نے اپنی اولاد کو باہر سے دودھ پلوانا چاہا تو تم پر تب بھی کوئی گناہ نہیں جبکہ تم نے دودھ پلائی کا بھلے طریقے پر مقرر کردہ معاوضہ حوالے کر دیا ہو، یعنی اگر بچے کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو بھلے طریقے پر طے کیا گیا معاوضہ ادا کر کے دودھ پلوانے میں کوئی گناہ نہیں۔ آخر میں فرمایا، اور تم اللہ سے اس یقین کے ساتھ ڈرتے رہو جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ دیکھنے والا ہے، یعنی بچوں کی پرورش کے معاملے میں ماں باپ اور دونوں کے خاندان اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ آیت نمبر 234، والذین یتوفون منکم سے واللہ بما تعملون خبیر تک۔ فرمایا، اور جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیوگان کو چھوڑ جائیں تو بیوگان اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک عدت میں روکے رکھیں، یعنی بیوہ خاتون اگر حاملہ نہ ہو تو تب 4 ماہ 10 دن عدت ہے، اور اگر حاملہ ہو تو پھر عدت بچے کی پیدائش پر مکمل ہوگی، پیدائش چاہے فوری ہو جائے یا مہینوں بعد ہو۔ عدت کے دوران بیوہ نہ نکاح کر سکتی ہے، نہ بلا ضرورت گھر سے باہر جا سکتی ہے، اور نہ ہی بناؤ سنگار کر سکتی ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم بروایت حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسی میت پر 3 دن سے زیادہ افسوس نہیں سوائے خامد کی وفات پر 4 ماہ 10 دن بیوہ کے لیے۔ اس دوران بیوہ رنگا ہوا کپڑا پہنے گی، نہ سرما لگائے گی، نہ ہی خوشبو لگائے گی تاآں کہ عدت مکمل ہو۔ آگے فرمایا، سو جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو اپنے بارے میں بھلے طریقے پر وہ جو بھی فیصلہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی بیوہ کے لیے بنسبت قنواری کے اجازت ہے وہ بعد از عدت آزادانہ طور پر اپنے نکاح کے متعلق خود فیصلہ لے سکتی ہے، اور نکاح کے لوازمات و شرائط پر رائے بھی دے سکتی ہے۔ اس پر تمہیں یعنی میکے اور سسرال والوں کو کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ فیصلہ بھلے طریقے پر ہو، یعنی وہ کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھائے۔ آخر میں فرمایا، اور تم جو بھی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی بیوہ کیا چاہتی ہے اور رد عمل کس کی طرف سے کیا آتا ہے اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 235، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ سے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ تک۔ فرمایا، اور اگر تم نے بیوگان کو اشارے میں نکاح کا پیغام دیا یا اپنے دلوں میں خیال چھپائے رکھا تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی عدت گزارتی عورتوں کو نکاح کا صرف اشارہ دینے میں یا نکاح کرنے کا دلی ارادہ بنا لینے میں مردوں پر کوئی گناہ نہیں۔ آگے فرمایا، اللہ کو معلوم ہے تم بہت جلد ان سے ذکر کرو گے، اور لیکن تم ان سے کوئی خفیہ معاہدہ نہ کرنا، ہاں کوئی بات بھلے طریقے پر ان سے کہہ دو، یعنی اللہ کو معلوم ہے جلد بات کیے بغیر تم سے رہا نہیں جائے گا، لہٰذا عدت گزارتی عورتوں سے نکاح کا کوئی خفیہ معاہدہ کرنا تو حرام ہے، البتہ یوں کر کے کہہ دینا کہ میں کسی اچھے رشتے کی تلاش میں ہوں، یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات بتا دینا یا کہہ دینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے مزید فرمایا، اور تم ان عورتوں سے نکاح کے پکے معاہدے کا ارادہ نہ کر بیٹھنا یہاں تک کہ وہ اپنی عدت کی میعاد پوری کر لیں، تم یہ جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں میں چھپی بات کو جانتا ہے، یعنی چونکہ اللہ سے کسی کے دل کا حال مخفی نہیں، اس لیے تمام جائز ناجائز صورتیں واضح کر دی گئی ہیں تاکہ ہر شخص پر ہر بات واضح ہو جائے۔ نکاح بہرحال عدت کے بعد ہی ہو سکتا ہے، پہلے نہیں۔ آخر میں فرمایا، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے، یعنی اونچ نیچ ہو جانے پر اللہ کا معاف کر دینا اس کی صفت غفاری
اور فطرت انسانی کے عین مطابق احکام دے کر خلاف ورزی پر فوری پکڑ نہ کرنا اس کی صفت حلیمی کا تقاضا ہے۔